السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ ہاشمی. ویلکم ٹو مائی اندر پوڈ کاسٹ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دبئی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرب امارات میں ویزاز کے حوالے سے، جس میں میرے ساتھ موجود ہیں کاروان نصیر ٹور اینڈ ٹریولز اور امیگو کارپوریشن ٹریڈنگ کے آنر ملک اقتدار حسین اور سید علی صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ سر پہلے تو الحمدللہ سر میں ٹھیک ٹھاک. سر پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور تشریف لائے یہاں پر. بہت شکریہ آپ کا، جو آپ نے ایک بہت انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ ارینج کیا ہے جو آج کل پاکستانیوں کے لیے بہت ضروری ہے. سر تھینک یو. اچھا سر، اس کے اندر میں سٹارٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے تو کہ ایک سوال جو کہ مارکیٹ میں بہت کامن سننے کو ملتا ہے اور لوگ اکثر اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانا ایجنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ سکیم کر گیا اور ہمارے پیسے لے کے بھاگ گیا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا. سر اس میں آپ عام عوام کے لیے کیا کوئی اپنی روشنی ڈال سکیں گے اس چیز کے اندر کہ ایک تو یہ اسکیمرز ملتے کہاں پر ہیں ان لوگوں کو، کہ کن پلیٹ فارم سے بچنا چاہیے، پلس یہ ہے کہ اس چیز کو کیسے ویریفائی کریں گے کہ یہ ایجنٹ جو ہے وہ اسکیمر ہے یا اوریجنل بندہ ہے. سر کائنڈلی آپ اس چیز کے بارے میں بتائیں. حمزہ بہت شکریہ، یہ بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا ہے کہ آج کل جو ہے نا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. موسٹلی جو ہے نا ینگ جو جنریشن ہے وہ موو ہونا چاہتی ہے بیٹر اپرچونٹی کے لیے، جی سی سی کنٹری ہو جائے. زیادہ تر جو ہے نا آپ کو پتہ ہے پاکستانی ان کی جو ہے نا پریفرنس ہوتی ہے جی سی سی کنٹری میں، تو بہت سارے پاکستانی وہ جی سی سی کنٹری موو ہونا چاہتے ہیں. ان میں سے بہت جو ہے نا. اچھا سر سوری، اس کے اندر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسکل ورکرز ہیں جن کو جی سی سی کا نہیں پتا. آپ کائنڈلی اس کا بھی بتائیں کہ یہ جی سی سی کیا ہے. یہ جی سی سی جو ہے نا یہ گلف کنٹریز ہوتے ہیں، یہ جس میں آ جاتا ہے سعودی عرب آ جاتا ہے، یو اے ای آ جاتا ہے، قطر آ جاتا ہے، بحرین آ جاتا ہے، کویت آ جاتا ہے. یہ جو جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کو جی سی سی کنٹریز گلف کنٹریز کہا جاتا ہے. عرب امارات جیسے آپ نے ڈسکس کیا تھا، عرب امارات کہا جاتے ہیں. سر تھینک یو. آگے آپ ضرور بتائیں اس چیز کے بارے میں جو میرا پہلا سوال تھا. بہت سے جو ہے نا جو نیڈی پیپل ہوتے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں، وہ ہر ٹائم آپ کو پتہ ہے ان امپلائمنٹ ان کا یہی کام ہوتا ہے، وہ اسکرول کرتے رہتے ہیں موبائل پہ، کہ وہ کچھ نہ کچھ سرچنگ میں رہتے ہیں. وہ سوشل میڈیا کے بہت سے پلیٹ فارم ہیں، وہ اس پہ سرچ کر دیں گے، جیسے فیس بک، انسٹاگرام، واٹ ایور جو بھی ہے وہ اس پہ سرچ کرتے ہیں اپنی جاب کے ریلیونٹ. اب اس میں سے جو بہت سے لوگ ہیں جو لیبر ہے، جو وہ اس کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، وہ ویریفائی نہیں کر سکتے. وہ فیس بک پہ سرچ کریں گے، کوئی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ڈرائیور ہے، کوئی ٹیکنیکل لیبر ہے، وہ جانا چاہتا ہے، وہ سرچ کرے گا مجھے یہ جاب چاہیے عرب امارات میں جانا چاہتا ہوں. وہ سرچ کرے گا، بہت سے ایسے آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا میں تو 80-90% اسکیم چل رہا ہے. وہاں پہ وہ جب جاب سرچ کرے گا وہاں پہ ایسے اسکیمرز ہوتے ہیں، وہ انہوں نے ویسے ہی اپنا ایک ایڈ بنایا ہوتا ہے، فیک ایڈ بنایا ہوتا ہے، وہاں پہ پوسٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ لوگ بیچارے جو معصوم عوام ہے وہ ان کو کانٹیکٹ کرتی ہے. پھر وہ کانٹیکٹ کرتی ہے، وہ ان کو کرتے ہیں، وہ آپ کو جھانسا دے دیتی ہے، لالچ بھی دے دیتے ہیں کہ آپ کا کام ود ان 10 days میں ہو جائے گا، آپ کا کام اتنے میں ہو جائے گا، آپ کو ویزا فری ہو جائے گا. وہ اس لالچ میں آ کے وہ کہتے ہیں ہمارا ٹائم بھی کم لگے، وہ وداؤٹ ویریفیکیشن وہ اس بندے سے کانٹیکٹ کرنا اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ آیا کہ جس سے میں کانٹیکٹ کر رہا ہوں آیا کہ یہ اتھورائز پرسن ہے، اس کا کوئی آفس ہے یا کوئی اس کی بزنس ہے یا نہیں ہے. وہ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ مجھے اپنے ڈاکومنٹ شیئر کریں. جب آپ ان کو ڈاکومنٹ شیئر کرتے ہیں، وہ آپ کو کچھ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کہہ دے گا کہ جی سر آپ کی جو ہے نا جو آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کی اتنے فیس چارجز ہیں، آپ اس پہ کر دیں اور سبز باغ دکھاتا ہے. وہ آپ کو دکھا دیتا ہے آپ کی یہ سیلری ہوگی، آپ کی سعودیہ میں دبئی میں یہ سیلری ہوگی، آپ کو یہ جاب ہوگی. صحیح. وہ اب حالانکہ وہ ڈرائیور ہوگا، لیبر ہوگا، وہ آپ کو بتا دے کہ بھائی جان میں آپ کو کسی آفس میں بھیجوں گا، آپ آفس میں اے سی میں رہ کے آپ کام کریں گے. تو یہ بندہ جو ہے وہ اس کے جھانسے میں آ جاتا ہے، شریف آدمی. بہت اچھا سر، اس میں میرا اسی بات سے آگے ایک لنک سوال ہے کہ عام آدمی کس طریقے سے ویریفائی کرے گا کہ یہ ایجنٹ جو ہے وہ ریئل ہے. آپ نے ایک بات کی ہے کہ وداؤٹ ویریفیکیشن لوگ آگے بات کر لیتے ہیں، تو یہ ویریفائی کس طرح کریں گے ہم؟ لیکن ویریفائی ایسے ہوگا، آپ کو پتہ ہے آج کل جو ہے نا جو جی سی سی کے جتنے بھی جو ہے نا ویزا وغیرہ اس کے لیے جو ہے ایک نیوز پیپر پہ بھی ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے. حالانکہ جو بندہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے نا اس سے پوچھیں کہ آپ کی ڈیزگنیشن کیا ہے، آپ کی کمپنی کون سی. اگر وہ آپ کو کمپنی بتاتا ہے
کہ میں XYZ कंपनी से हूँ, वो आपको नाम बताते हैं, आप सबसे पहले पता है आप क्या करें, ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान की जो है ना, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जो है वेबसाइट है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नाम है कारवान नसीर ट्रैवल एंड टूर और अमीगो कॉर्पोरेशन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, मतलब ये है कि अगर हमें ये वेरीफाई करना है तो मैं पहले आपसे पूछूंगा कि जी अली साहब आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी पहले मैंने कंपनी का नाम लेना है। बिल्कुल, ठीक है सर, आगे बताएं। आपने मुझसे पूछा कि सर मैंने कहा कि मेरी कंपनी का नाम है अमीगो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। आपको क्या करना चाहिए कि आपको फर्स्ट जो है ना, आपको मैंने बताया ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाना चाहिए, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पाकिस्तान, ठीक है, उसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पे आपको जो है ना वो पोर्टल आ जाएगा उसका, वहां पे आपको ये इतनी फैसिलिटीज होंगी कि जीसीसी की जितनी भी जॉब्स होंगी ना, वो उस आपके जो है ना पोर्टल में होगी, चाहे कि आपको टेक्निकल लेबर हैं, ड्राइवर्स हैं, जो आप व्हाइट कॉलर्स हो गए, ब्लू कॉलर्स, जितनी भी जॉब्स होंगी वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी। जब आप मेरी कंपनी को भी वेरीफाई उस वेबसाइट से कर सकते हैं, आप मेरी कंपनी का नाम उस वेब पोर्टल पे डालेंगे अमीगो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, वो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आपको आप रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। आपको जो मैंने जॉब बताई है कि मुझे जैसे कि कोई ट्रैवल्स चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, वो वहाँ पे शो हो जाएगा कि यार आया कि जिस बंदे ने मुझे कांटेक्ट किया है कि सऊदी अरब के लिए, दुबई के लिए आया, कि इसके पास वो जॉब भी अवेलेबल है या नहीं, वो पे चेक करेगा। ठीक। अच्छा सर, इसमें ये आपने एक और बड़ा अच्छा पॉइंट बताया है, इसमें इसी से ही एक लिंक सवाल मेरा और है कि अक्सर लोग जो हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं जिसमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका लिंक्डइन आ जाता है, इंडीड आ जाता है, तो अक्सर लोगों की यही, मैक्सिमम मैं कहूंगा लोगों की यही कंप्लेन आ रही होती है, या वो बैठे हुए होते हैं कि जी हमने कोई 500 कंपनीज में अप्लाई कर दिया है लेकिन हमें जो है वो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो मेरे सुनने में, मेरे नॉलेज के हिसाब से ये है कि जो ऑथराइज एजेंट्स होते हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, इनको अरब अमारात की कंपनीज अपना कोटा साइन करती हैं, क्या सर ऐसा है? बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल ठीक की है। बहुत से जो है ना एप्लीकेंट्स जो है ना वो लिंक्डइन यूज करते हैं। आपको पता है लिंक्डइन स्पेसिफिक पाकिस्तान के लिए तो नहीं है ना, वो वर्ल्ड वाइड है। तो उसमें जो जितने भी जो ये जो एशिया में कंट्रीज आते हैं, वो ज्यादातर जो है ना उनका जो प्रेफरेंस होती है श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, वो सऊदी, आप वो सारे लिंक्डइन यूज कर रहे होते हैं। अब एक कंपनी हायर कर रही है, अपनी उसको रिक्वायरमेंट चाहिए अपनी कंपनी के लिए, कुछ भी 10 लोग चाहिए, 15 लोग, अब वो 1000+ जो है ना वो एप्लीकेंट्स, वो नेशनलिटी बांग्लादेश की भी होगी, इंडिया की भी होगी, पाकिस्तान की भी होगी, वो फिर जो है ना कंपनी के लिए ना शॉर्ट लिस्ट करना बहुत लाखों एम्प्लॉयज आ जाते हैं, लाखों एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। फिर कंपनी ने जो है ना वो एक स्पेसिफिक कोटा बनाया हुआ होता है इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान के लिए। फिर उनके जो है ना उन कंपनीज के ऑथराइज्ड एजेंट होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अप्रूव्ड होते हैं। वो कंपनीज अपने उन एजेंट्स को अप्रोच करती हैं कि हमें जो है ना हमारी कंपनी के लिए ये बंदे चाहिए, काइंडली जो है ना आप हमारे लिए ये जो है ना रिक्वायरमेंट, और उन एजेंट्स को और उन कंपनीज को वेरीफाई करने के लिए आपने तरीका पहले ही बता दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक। तो जो मेरी अभी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे समझ में आया है कि आप लोगों के पास एक कोटा होता है जिसमें आप लोगों के पास जॉब्स आती हैं, और आप लोग क्या ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली, क्यों नहीं। हम जो है ना अगर कोई भी रिक्वायरमेंट आती है हमारी सोशल में, फेसबुक पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया जो वेब पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो होता है वो जो भी बाहर जाना चाहते हैं वो सबसे पहले जो है ना वो पोर्टल देखे कि यार आया कि जो भी कंपनी, उस पोर्टल पे सारी जो है ना रिक्वायरमेंट मेंशन होगी। आपको ड्राइवर्स की जॉब चाहिए, आपको नर्सिस की जॉब चाहिए, आपको टेक्निकल कोई भी चाहिए, ब्लू कॉलर चाहिए, व्हाइट कॉलर चाहिए, वो सारी आपको वहाँ पे मेंशन होगी। जैसे कि हमारी कंपनी भी जो है ना उस वेब पोर्टल पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अप्रूव्ड है, और हमारी कंपनीज की भी रिक्वायरमेंट उस पोर्टल पे आ जाती है। सही। तो इक़्तिदार साहब, मेरा इसमें आपसे एक सवाल है कि क्या आप लोगों के पास इस टाइम कोई एम्प्लॉयमेंट वीजाज हैं, और इस टाइम ज्यादा डिमांड क्या आ रही है अरब अमारात से? वो लोग कौन से वर्कर, कौन सी डिग्री वाले लोग, या कौन से ऐसी उनकी ज्यादा इस टाइम कॉल है आप लोगों को, कौन सा वो कोटा ऐसा ज्यादा असाइन कर रहे हैं? इस बारे में आप क्या बताएंगे हमें? जी बिल्कुल हमजा, हमारे पास अवेलेबल है, और इस टाइम जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं सबसे ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ की आ रही है। पैरामेडिकल स्टाफ की? जी पैरामेडिकल स्टाफ की, ठीक है, जिसमें नर्सेज वगैरह हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं, तो उनको हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है,
ٹھیک ہے. اس میں لوگوں کو نا ہم بریف بھی کرتے ہیں, ساری ڈیٹیل میں بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے ڈاکومنٹس اس میں ہونے چاہیے کمپلیٹ, کہ آپ کا سر ایک جس طرح ایک نرس ہے, جی جی اس کی ریکوائرمنٹ آپ کے پاس آتی ہے, تو جی نرسنگ والے بندے کے لیے یا میل ہے یا فیمیل ہے وٹ ایور جی کوئی بھی ہے, تو اس کی کیا ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اس کے اینڈ پہ, جو وہ بندہ اپنے اینڈ پہ ساری چیزیں کرے گا؟ اس کے جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے وہ ہوں گے جی 4 ایئرس کا ڈپلوما ہونا چاہیے, جو ان کی ڈگری ہے نرسنگ کی فار 3 ایگزامپل. ایئرس کا ڈپلوما ہونا چاہیے, ٹھیک بی ہے. ایس این ہونا چاہیے 4 ایئرس کا, ٹھیک ہے. پی این سی کارڈ ہونا چاہیے, ایکسپیرینس اس کا منیمم 2 ایئرس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر اپنے ڈاکومنٹ جو ہے وہ اب پہلے تو خیر اس چیز پہ رجسٹریشن نہیں تھی, تو اس کی سی وی پہ ہی ہم کر لیتے تھے سلیکشن اس کی, اور اب جو ہے وہ ویریفائی کرتے ہیں ڈاکومنٹ جو موفا کی پاکستان کی جو ہے اس پہ ہم موفا پہ اٹیسٹیشن. تو سر جب یہ سب ڈاکومنٹس ایک بندہ آپ کے پاس لے آتا ہے اپنے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا پی این سی کارڈ ہو گیا اور اپنی ڈگری ہو گئی, بی ایس این کی اگر ڈگری ہے یا اس کا سرٹیفکیٹ ہے یا کچھ بھی اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں اکیڈمک, جی جی, تو اس کے بعد آپ لوگ ان کے اس ڈاکومنٹس کے ساتھ آگے فردر کیا پروسیجرز کرتے ہیں اور ایک کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہم لوگ صرف ابھی فی الحال اسپیسیفک ایک ڈومین کو ڈسکس کر رہے ہیں جس میں نرسنگ ہے. آپ لوگوں ان کے ڈاکومنٹس ریسیو کرنے کے بعد آگے کیا پروسیجر کرتے ہیں, ان کو کتنا ٹائم لگتا ہے, اور تیسرا سوال میرے اس کے اندر یہ ہے کہ کتنا اخراجات آتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو اخراجات سے بھی بڑا ایک سروکار ہوتا ہے کہ خرچہ کتنا آ جائے گا جی ہمارا وہاں پہنچ سمیت. ٹھیک ہے, بالکل آپ بالکل پہلا جو سوال ہے آپ کا کہ ٹائم ڈیوریشن کتنا ہے, بالکل ڈیوریشن اس میں 1 month and 1.5 month کتنا لگتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس میں ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ پہلے موفا سے اٹیسٹیشن ہوتی ہے, اس کے بعد ہماری سی وی وہاں پہ جاتی ہے, ٹھیک ہے, کلائنٹ کی اپلیکینٹ کی, وہ ہم وہاں پہ میل کرتے ہیں, وہ شارٹ سلیکشن ہوتی ہے. آپ کمپنی میں ای میل ان کو بھیجتے ہیں, موفا سے اٹیسٹیشن آپ لوگ خود کروا کے دیتے ہیں؟ جی خود کروا کر دیتے ہیں, کلائنٹ بھی خود بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہم وہاں پہ ای میل کرتے ہیں, وہ پھر ہمیں رسپانس کرتے ہیں کہ یہ 10 پیسنجر پہ ہم ان کے دیے اپلیکینٹ, اس میں 8 سلیکشن کی ہو گئی ہے, پھر ڈاکومنٹیشن پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کا انٹرویوز کنڈکٹ کریں, پھر وہ آن لائن ہم ان کا انٹرویو لیتے ہیں. اس میں میں ایک چیز اور ایڈ اپ کر دوں. جی جی, بہت سے نرسز ہیں وہ بہت خواہش مند ہیں سعودی عرب جانے کے لیے, ایون کہ یو اے ای میں بھی اگر وہ جانا چاہتے ہیں, تو سعودی عرب نے یہ بہت مسٹ کر دیا ہے. میں آپ کو پھر دوبارہ بتا رہا ہوں, پہلے ہوتا تھا وداؤٹ ڈیٹا فلو ہمارا سی وی ایکسیپٹیبل ہوتی تھی اسیسمنٹ کے لیے. ابھی جو ہے نا سعودی عرب نے اسٹرکٹلی ہمیں یہ بولا ہے کہ آپ نے جو بھی اپلیکینٹس آپ نے جن ڈاکومنٹس لینے ہیں وہ وداؤٹ ڈیٹا فلو نہیں ہو, کیونکہ سعودی عرب کی ابھی جو پریفرنس ہے نا موسٹلی وہ نرس کے پاس ڈیٹا فلو اس کے ڈاکومنٹس کا ہونا چاہیے. ڈیٹا فلو وہ ہے کہ جو ہے نا جو بھی نرسز باہر جانا چاہتی ہیں, سعودی عرب کا ایک یہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کرواتے ہیں, کلاسیفیکیشن کراتے ہیں, اس میں آپ کا ڈپلوما ہو جاتا ہے, آپ کا پی این سی کارڈ ہو جاتا ہے, آپ کا اس میں ایکسپیرینس لیٹر, جس ہاسپٹل میں آپ جاب کر رہے ہیں اس کا ایکسپیرینس لیٹر اس کا آپ کا جو ہے نا ویریفائی ہوتا ہے سعودیہ سے, تو وہ آپ کے پاس مسٹ ہونا چاہیے. جب آپ کے پاس ڈیٹا فلو ہوگا, آپ کی سی وی اچھی سی وی بنی ہوگی, اس کی بیس پہ آپ سے جو ہے نا سعودیہ کا جو ہاسپٹل ہوگا وہ آپ سے انٹرویو کنڈکٹ کرے گا. ادروائز اگر آپ کے پاس ڈیٹا فلو نہیں ہے تو وہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, کیونکہ یہ آج سے 4-5 ماہ پہلے جو ہے نا وہ پھر ایکسیپٹ کر لیتے, ابھی جو ہے نا انہیں اپنا کرائٹیریا ٹوٹلی چینج کر لیا. زیادہ تر اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایم او ایچ ہونا چاہیے. ایم او ایچ وہ ہے منسٹری آف ہیلتھ سے جو ہے نا آپ کا جو ہے نا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, نرسنگ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سعودی عرب میں, وہ پاس کرنا چاہیے. ڈیٹا فلو کے بعد جو ہے نا آپ کو وہ سعودی عرب کہتی ہے, آپ کو بہت سی نرسز کو کہتی ہے آپ کو اپنے ڈاکومنٹس کی جو ہے نا ممارس اکاؤنٹ بنانا ہے. ممارس اکاؤنٹ یہ اس میں بھی آپ کی پھر دوبارہ کلاسیفیکیشن ہوتی ہے آپ کی ڈاکومنٹس کے لیے. وہ اس کے لیے کہ آپ جو ہے نا آپ جو ایم او ایچ کے جو ایگزام ہوتا ہے اس کے لیے آپ ایلیجیبل ہو سکتے ہیں اس ٹیسٹ کے ڈاکومنٹس کی کلاسیفیکیشن کے تھرو. تو یہ جو ہے نا میں دوبارہ کہنا چاہوں گا, یہ نرسز کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ باہر جانا بھی چاہتے ہیں وہ اپنے جو ہے نا ڈاکومنٹس کے ڈیٹا فلو لازمی کرائیں, تب بھی جا کے وہ ایلیجیبل ہو سکتے ہیں سعودیہ کے لیے. اس میں میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ ان کی اس چیز میں ہیلپ کرتے ہیں, آپ لوگ اس چیز کی کنسلٹنسی دیتے ہیں
کہ آپ ان کا جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس آ گئے ہیں ان کو کہاں کہاں سے اٹیسٹ کروانا ہے اور کس کس طریقے سے اٹیسٹ کروانا ہے، اس چیز کی کنسلٹنسی بھی آپ دیتے ہیں کہ یا آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کام جو ہے وہ جو امپلائر ہے وہ کر کے لائے؟ لیکن جو بھی اپلیکینٹ ہوتا ہے نا، ہم اس اپلیکینٹ کو کہتے ہیں کہ آپ کے جو ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ اٹیسٹیشن ہونی چاہیے منسٹری آف فارن افیئرس تک کے لیے، منسٹری آف ہیلتھ سے اور منسٹری آف فارن افیئرس سے، اور ان کی یونیورسٹی سے بھی جو ہے نا ان کا ڈگری ڈپلوما جو ہے نا ویریفائی ہونا چاہیے. تو وہ جو اس کے بعد جو ہے نا کیا کہتے ہیں، پھر ہمیں جو چاہیے ہوتا ہے امبیسی کے لیے، وہ امبیسی سے ان کی جو ہے نا آپ کو پتہ ہے وہ اتھورائز بھی ہوتے ہیں، وہ اتھورائز ہم بھی ہیں سعودی امبیسی سے، وہ ہم خود ہی اٹیسٹ کروا لیتے ہیں. وہ اس جب آپ کی ڈگری، یہ جو اٹیسٹیشن کا مرحلہ ہے نا جو سعودی امبیسی، یہ آپ کی سلیکشن کے بعد اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ ہمارے آفس میں آ جائیں، تو ہم آپ کی جو ہے نا یہ سعودی امبیسی سے ڈاکومنٹس آپ کے اٹیسٹ ہوں گے. اس کے بعد پھر ایک پروسیس ہے ویزا ایشو کرانے کا، وہ اس میں آپ کا ڈپلوما ٹیسٹ ہونا چاہیے، میڈیکل ہونا چاہیے، تو اس کے بعد وہ ہوتا ہے. تو سر اس میں اگر یہ سب چیزیں پوری ہو جاتی ہیں، جو اکیڈمک ڈاکومنٹس ہیں اور جتنی اٹیسٹیشنز ہیں، اٹیسٹیشنز پلس یہ ہے کہ اس کے فلائی تک میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس چیز کے اندر؟ جو ہے نا پیرامیڈیکل اسٹاف کا، اس میں جو ہے ٹائم ڈیوریشن جو ہے نا کافی لگ جاتا ہے، اس میں 2 to 3 months جو ہے نا لگتا ہے. اچھا، 2 سے 3 مہینے لگ جاتے ہیں. وہ اس کے لیے جو ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں نا ان کے لیے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، 2 to 3 months لگ جاتے ہیں. جو ڈپلوما ہولڈرز ہوتے ہیں اس کا میکسیمم 1 to 2 months جو ہے نا لگ جاتا ہے. صحیح. تو مجھے آپ ایک چیز اور بتائیں کہ کیا آپ کے پاس اس ٹائم کرنٹ ٹائم میں کوئی اس طریقے سے ریکوائرمنٹ آئی ہوئی ہے مختلف عرب امارات کی کسی ہاسپٹل سے یا میڈیکل کی کسی ادارے سے، جن کو پیرامیڈیکل سٹاف چاہیے ہو یا ڈاکٹرز چاہیے ہو؟ اگر کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس آپشنز ہیں تو اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ کیا کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس اس ٹائم، اور کتنی کوانٹٹی میں آپ کے پاس آپشنز ہیں اس چیز کی؟ ابھی جو ہے نا کرنٹلی جو ہے نا ہم فیمل نرسز ہائر کر رہے ہیں سعودی عرب کے لیے. اس میں جو ہے نا ہمیں ابھی 100+ ہی فیمل نرسز چاہیے. 100+ فیمل نرسز چاہیے. اس میں جو ہے نا ہمیں BSN ڈگری ہولڈرز ہونے چاہیے، اور ان کے جو ہے نا ڈیٹا ہم جو موسٹلی جو ہے نا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا پریفرنس دے رہے ہیں جنہوں نے MOH کا ایگزام بھی پاس کیا ہوا ہے اور ڈیٹا فلو بھی جن کا کمپلیٹ ہوا ہے، ہم ان کے جو ہے نا ڈاکومنٹس ریسیو کر رہے ہیں اور انہیں کو جو ہے نا انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ کر رہے ہیں. اگر ایسے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں. جی بالکل. اچھا سر، مجھے اس میں یہ بتائیں کہ سیلری رینج اور بینیفٹس کے بارے میں. ہم لوگ صرف ایک ہی ڈومین کو فی الحال ظاہر ہے پیرامیڈیک کو ڈسکس کر رہے ہیں، جیسے آپ لوگوں کے پاس ڈاکٹرز کی بھی آئی ہوئی ہیں، یا اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے ان سے تو ان سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. ان کے پاس عرب امارات کی مختلف انڈسٹری کے اندر ویزاز آئے ہوتے ہیں جس کو آپ ورک پرمٹ کہہ سکتے ہیں. تو خیر سر، مجھے آپ اس میں ایک چیز اور بتائیں کہ اگر ہم صرف ایک پیرامیڈک کو ہی ڈسکس کریں جو ابھی ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس میں کیا سیلری رینج ہوتی ہے ان کی منیمم ٹو میکسیمم، پلس ان کے لیے کیا بینیفٹس ہیں؟ ظاہر ہے ایک بندہ موو کر رہا ہے پاکستان سے، تو اس چیز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر سیلری جو ہے نا بیسک سیلری ان کی جہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے نرسنگ فیمیل کی 3500 سے بیسک اسٹارٹ ہوتی ہے، 42-4500 تک جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں فوڈ الاؤنس جو ہے نا انکلوڈ ہوتا ہے، ریزیڈینشیل کے وہاں پہ ریزیڈینس بھی دیتے ہیں، میڈیکل الاؤنس بھی دیتے ہیں. فار ایگزامپل جو میں بھی میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 4000 اس کی سیلری ہے، جی پلس فوڈ پلس اکوموڈیشن. جی کیا ایسا ہی ہے یا فوڈ اور اکوموڈیشن جو ہے وہ 4000 میں سے کٹ ہوتا ہے؟ نہیں، فوڈ میں ایڈ ہوتا ہے، 4000 میں ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 4000 اکوموڈیشن وہ سیپریٹلی آپ کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی بالکل. میں یہ 3500 پلس 300 دے دیتے ہیں آپ کو. 300 فوڈ. موسٹلی جو آپ کو پتہ ہے نرسز جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اکوموڈیشن وہ اپنے جو ہے نا کولیگس کے ساتھ رکھتے ہیں، اور جو بھی وہ اپنے فوڈس کا ہوتا ہے وہ اپنی کولیگس کے ساتھ جو ہے نا سیٹ رکھنا چاہتی ہیں. تو وہ پھر جو کمپنی ہاسپٹل ہے نا وہ آپ کو 300 پلس جو ہے نا فوڈ الاؤنس دیتی ہے. اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں اس میں جو ہے نا سیلریز جو ہے نا ابھی ہم جو ہائر کر رہے ہیں اس میں ایک کچھ نرسز کی 5000 بھی ہم دے رہے ہیں جنہوں نے MOH کا ایگزام پاس کیا ہوا ہے، جو سعودیہ کا جن کے پاس گلف کنٹریز کا ایکسپیرینس بھی، ہم ان کو 5000 سعودی ریال بھی جو ہے نا آفر کر رہے ہیں. اگر ایسے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں، ہم ان کے انٹرویو
کروا سکتے ہیں, شارٹ لسٹ کر کے ان کا انٹرویو کنڈکٹ کروا سکتے ہیں. صحیح صحیح. اچھا سر, اس میں ایک جو چیز آ رہی ہے, مطلب اس سے ہٹ کے, امپلائمنٹ سے ہٹ کے, کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں جو پاکستان میں مہنگائی کا عالم ہے, تو اب ہر بندہ اسی چکر میں ہے کہ میں کسی طریقے سے جو ہے وہ نکلوں, اور نیئرسٹ جو ہمارے یہاں پر ہے وہ یہی ہے, دبئی ہے, عمان ہے, اور مطلب عرب امارات ہی ہماری نیئرسٹ ہے. اس کے اندر سر مختلف آپشنز آتی ہیں کہ اب ایک لے مین ہے, عام آدمی ہے, اس کا ایک ہی تھاٹ ہے کہ یار میں کسی طریقے سے یہاں سے نکل جاؤں. اب اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ کون سا ویزا زیادہ بہتر ہے, جس کے اندر ابھی ظاہر مختلف ویزاز آتے ہیں, وزٹ ویزا ہے, فری لانس ویزا ہے, ورک پرمٹ ہے, کون سا ویزا زیادہ بہتر ہے؟ کیونکہ ایک بندہ ظاہر ہے جہاں پر, ایک میں اگزامپل کے طور پہ کہوں گا کہ ایک بندہ اگر 8 لاکھ روپے یا 9 لاکھ روپے لگا رہا ہے, تو کون سا ویزا اس کے لیے بہتر ہے؟ کیونکہ ایٹ دا اینڈ وہ وہاں پر اپنی لائف کو بہتر کرنے جا رہا ہے. تو آپ کس ویزے کو پریفر کریں گے کہ وزٹ ویزے پہ جائے, وہ ورک پرمٹ پہ جائے اگر وہ کام کرنے جا رہا ہے وہاں پر, ٹھیک ہے, یا وہ فری لانس ویزے پہ جائے؟ دیکھیں اب اس میں آپ نے 3-4 باتیں اکٹھی کی ہیں, جس میں اب بندہ اس کو ایکسپلین کرے نا اس طرح کہ اب اسکلفل جو لیبر ہے, جی جی, پرسن ہے, ٹھیک ہے, اب جس میں اے سی ٹیکنیشین ہو گیا, ٹھیک ہے, الیکٹریشین ہو گئے, پینٹر, کار مکینک, تو یہ ہیں ٹیکنیکلس, ٹھیک ہے, اسکل ورکر, اسکلڈ ورکر. یہ چاہے اس میں دبئی میں چلے جائیں, چاہے سعودیہ چلے جائیں, عمان چلے جائیں, قطر چلے جائیں, ان کے لیے اپرچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں موسٹلی, ٹھیک ہے. تو اس سے نیچے اگر آپ آتے ہیں لیبر پہ, اب لیبر یونین کی بھی ہوتی ہے, لیکن ان کی سیلری جو ہے نا وہ میچ اپ نہیں کر پاتی. مین کہ سیلری ان کی پاکستان میں بھی کم ہوتی ہے, اور وہ ادھر جاتے ہیں پاکستان سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, لیکن فل فل نیڈ نہیں کر پاتے, تو وہ لوگ تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں. اور جو آپ کہتے ہیں کہ فری لانس ویزا پہ جائیں, فری لانس ویزا پہ وہ لوگ جاتے ہیں, یہ ان کو جانا چاہیے جن کی بیک بون اسٹرانگ ہو, لے کر جائیں, اسکلڈ پرسن ہو, وہاں پہ جا کے اپنا بزنس کریں. ان کے لیے یہ ویزا اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر یو اے میں موسٹلی جو ہے نا لوگ یو اے جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, جو ہیں وائٹ کالرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں کہ وزٹ ویزا پہ چلے جاتے ہیں, وہ اس کچھ فیملی میں جاتے ہیں وزٹ ویزا پہ کہ ہم وزٹ ویزا لے کے چلے جائیں گے, وہاں پہ ہم 2 منتھ اسٹے کریں گے اور جاب ہنٹ کریں گے, ہمیں مل گئی تو کمپنی جو ہے نا ہمیں ویزا دے دے گی. موسٹلی جو ہے نا اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنا کے جاتے ہیں. اب ہوتا ہے ایسا ہے کہ بہت سے, اب آپ کو پتا ہے دبئی میں بھی جو ہے نا ایک بہت بڑی ہب بن گئی ہے, بہت سی نیشنلٹیز وہاں پہ ہیں. اب پاکستانیز کے لیے بھی جو ہے نا وہاں پہ جو ایسا ہے کہ جاب کے لیے تھوڑا ایشو بن جاتا ہے. تو اب جو وزٹ ویزا پہ جاتا ہے وہ وہاں پہ 2 مہینے اسٹے کرے گا, اس کا ایکسپینس آئے گا, ہوٹل کا ایکسپینس آئے گا, ٹریولنگ کا ایکسپینس آئے گا, فوڈ ایکسپینس آئے گا, وہ پیسے ہی اتنے لگا کے چلا جاتا ہے. اس کو چاہیے اس سے پہلے کہ وہ پاکستان سے نا اپنا فری لانس ویزا لے کے جائے, 2 سال کا ہوتا ہے جو, وہ جب 2 سال کا فری لانس ویزا لے کے جائے گا, موسٹلی کمپنی وہاں پہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ کا ویزا اسٹیٹس کیا ہے. وہ آپ کو جب آپ کا انٹرویو کے لیے, اپنی سی وی کے لیے آپ چاہتے ہیں کسی کو دینے, وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کا ویزا اسٹیٹس کیا ہے. اگر آپ کہیں گے میں فری لانس ویزے پہ ہوں, تو وہ کمپنی سوچے گی آپ کے بارے میں کہ یار ہم اس کو ہائر کر لیں, اس کے پاس تو 2 سال کا فری لانس ویزا ہے. اب اگر وہی کینڈیڈیٹ اپلیکینٹ اس کے پاس وزٹ ویزا ہو, تو کمپنی جو ہے وہ ایک دفعہ ہیسیٹیٹ کرتی ہے کہ یار اس کے پاس وزٹ ویزا ہے, کیا پتا 10 دن کے بعد ایکسپائر ہو جائے, پھر ہم ارینج نہیں کر سکتے. وہ کمپنی کیا پتا سم ٹائم اس کو گورنمنٹ کی طرف سے کوٹا نہیں مل رہا ہوتا پاکستان کے لیے کہ آپ ویزا ایشو کرو پاکستان کے لیے. وہ یہی کوشش ہوتی ہے ان کی کہ یار فری لانس ویزا پہ وہ اس کو اسی ٹائم اپنی کمپنی میں رکھ لیتے ہیں. وہی جو ہے نا میں یہی پریفر کروں گا وائٹ کالرز کے لیے اسپیشلی, کہ اگر آپ یو اے ای میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو مسٹ فری لانس ویزا لے کے جانا چاہیے. آپ کے لیے وہ بہت جو ہے نا ہیلپ فل رہے گا وہاں. صحیح. تو جو ابھی میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں یہ ہے کہ فری لانس ویزا صرف وہ لوگ لے کے جائیں جن کو پتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ 4 سے 5 لاکھ روپے کیش ان ہینڈ رکھ سکتے ہیں, ہماری بیگ پہ اتنا ہے کہ ہم 4-5 لاکھ روپے لے کے جائیں. اگر ہمیں 2 مہینے جاب ڈھونڈنے میں لگ جائیں, 3 مہینے لگ جائیں, تو ہم اپنی اکاموڈیشن, کھانا پینا اور سروائیو کر سکتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ ایک آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ فری لانس ویزا میں اور جو آپ لوگ ورک پرمٹ
لے کے دیتے ہیں، جس میں آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس اسکل ورکرز کی جاب بھی ہیں، پیرامیڈکس کی بھی ہیں، اور بھی آپ کے پاس جابز اویلیبل ہیں. تو اس کے اندر ورک پرمٹ کے اندر اور فری لانس کے اندر کتنا پیسوں کا فرق آتا ہے، اس چیز کے بارے میں آپ کچھ تھوڑا سا بتائیں. جو فری لانس ویزا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ 9 to 10,000 درہم کا ہوتا ہے. اس میں آپ کی پاکستانی ملٹیپلائی کریں 6-7 لاکھ جو ہے نا پاکستانی روپیز میں بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو امپلائمنٹ ویزا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ کمپنی جو ہے نا ٹیکنیکل لیبر کو ہائر کرتی ہے، جو ہو گیا سمجھے کہ بلو کالرز ہو جاتے ہیں، وہ ان کو ہائر کرتی ہے. اور وہ جو ویزا ہے وہ کمپنی جو ہے نا انہی کے لیے ویزا ہوتے ہیں. ان کے جو ڈیزگنیشن ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کمپنی کو اگر چاہیے لیبر تو وہ اس ڈیزگنیشن کو چینج کر کے اکاؤنٹنٹ ہائر کر نہیں سکتی. تو وہ جو ہے نا ان کے لیے جو ہے نا جو زیادہ پریفر ہوتا ہے وہ امپلائمنٹ ویزا اس کے لیے. اور اگر جو وائٹ کالر ہیں ان کے لیے جو ہے نا یہ فری لانس ویزا ہوتا ہے. اور اس میں جو آپ نے بات کی ہے مارجن کی، اتنا مارجن جو ہے دبئی کا اسپیشلی ہے وہ اس میں امپلائمنٹ جو ویزا ہوتا ہے. مجھے تھوڑا سا مطلب آپ پرسنٹیج میں بتا دیں کہ ورک پرمٹ میں اور فری لانس میں مطلب لائک 50-50 کا فرق ہے یا 20% کا فرق ہے؟ 60-40 کا آپ کہہ سکتے ہیں، 60-40 کا فرق ہے امپلائمنٹ. لیکن اس کے لیے جو ٹیکنیکل لیبرز ہیں اگر وہ کمپنی ہائر کر رہی ہے وہ سمجھیں کہ اس کا جو کاسٹ ہے وہ 40% لیس ہوگی ایز کمپیئر ٹو فری لانس ویزا کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ بہتر آپشن ہے ورک پرمٹ لے کے جایا جائے یہاں سے. اس میں آپ کو وہ ٹینشن نہیں ہوگی جو بھی اس میں بینیفٹس بہت آتے ہیں. اس میں یہ کہ آپ ساری کمپنی رسپانسبلٹیز لیتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں اکاموڈیشن بھی دیتی ہے، ویزا بھی دیتی ہے، وہاں پہ میڈیکل بھی دیتی ہے، ایمریٹس آئی ڈی بھی بنا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹیشن بھی دیتی ہے. تو اس میں پھر جو اپلیکینٹ ہوتا ہے نا وہ ایزی فیل کرتا ہے. صحیح. وہ فری لانس والا ہے وہ اس کی اور اس کی جو ہے نا ڈیفیکلٹیز وہ ڈفرینٹ ہے تھوڑی سی. اس میں اگر آپ کے پاس پیمنٹ ہے، آپ اسکل پرسن ہو تو پھر آپ کے لیے وہ بیسٹ ہے. بیک اسٹرانگ ہے آپ کی، آپ 5-6 لاکھ روپے اپنے ساتھ 4 لاکھ روپے موو کر رہے ہیں، پھر تو فری لانس کی طرف جایا جائے. وہ بہت ایکسپینسو ہے. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ایک بندہ فری لانس ویزا لے کے ساتھ میں 5 لاکھ روپے بھی اپنے لے کے جائے، بات تو وہیں پر آ جاتی ہے ورک پرمٹ جتنے پیسے ہی پڑ جاتے ہیں. تو بہتر ہے کہ بندہ ورک پرمٹ لے کے اپنی یہیں سے جاب کنفرم کر کے جائے، جس کے لیے ہمارے پاس یہاں پر آتھورائز ایجنٹس ہیں، کمپنیز ہیں جو کہ یہ سارا کام کر کے دیتی ہیں. آپ کی بات میں یہاں پہ کاٹتا ہوں. اب یہ چیز اگر یہاں سے لے کر جائیں گے نا، اگر اسکلڈ پرسن ہے، اب وہ چلا گیا امپلائمنٹ ویزے پہ، ٹھیک ہے، اس کی جاب لگی، سیلری لگی کم رینج میں، ٹھیک ہے، اس کا سروائیول مشکل ہو جائے گا، اس کا کیلیبر ویسٹ ہو جائے گا. اب اس کو اپرچونٹی نہیں ملے گی بڑھنے کے لیے آگے. بالکل. اب جو بچہ سمجھتا ہے، جو جانا چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میرے پاس اتنی اسکل ہیں کہ میں یہ کام جہاں پہ 1,000 سیلری ہے میں پہ 3,000 لے سکتا ہوں، تو وہ بندہ لے کے جائے فری لانس ویزا. اب جو بندہ نہیں لے کے جا سکتا، اس کے پاس اتنی اسکل لیبر بھی نہیں، وہ اسکل پرسن بھی نہیں ہے، تو اس میں وہ پھر مینیج کر لے. صحیح. اس میں اور اس کا کافی ڈفرینس ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے ہٹ کے ابھی میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ کامنلی مارکیٹ میں سننے میں آتا ہے کہ عرب امارات کے جو لوگ ہیں، جو وہاں کے رہائشی ہیں، وہ پاکستانی عوام کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ آپ لوگوں کی فیلڈ ہے، آپ لوگ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک کے نام کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری جو ہے نا یہ قوم جو اگریسو بہت ہے. ایک تو اگریسو بھی بہت ہے، اور یہاں پہ کافی ٹائم ہم اس فیلڈ سے جو ہے نا منسلک ہیں، کافی ٹائم سے نا ہماری ایکسپیرینس بیس پہ اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے پاکستانی ایسے ہیں وہ یہاں سے وزٹ ویزا لے کے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں، 2 مہینے کا لے کے جائیں گے، وہ وہاں پہ روڈز پہ جو ہے نا مانگنے کے لیے نکل جائیں گے بہت سے جو لوگ ہیں. اچھا، میری جو ہے نا خاص طور پہ جو ہے نا پاکستان کے ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ وزٹ ویزا لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے مانگنے لگ پڑتے ہیں، تو یہ جو ہے نا وہ وہاں کی جو
UAE کے ہو گئے, سعودی عرب کے, یہ لوگ جو ہے نا اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تو پھر اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا, UAE میں ہو گیا یا سعودی عرب میں ہو گیا, وہ کمپنیز میں جا کے نا گروپنگ کر لیتے ہیں. جب وہ گروپنگ کر لیتے ہیں تو وہ جو ہے نا جو بھی بات ہوتی ہے وہ ایک یونین بنا لیتے ہیں. پھر وہ کسی اپنے مینیجر سے ہو گیا اس سے اگریسولی بات کرتے ہیں, تو وہ ان لوگوں کو یہ بات اچھا نہیں لگتا. بیسیکلی جو میں آپ کی چیز انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اکثر ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ نوکریوں میں کہ آفیسز کے اندر جو ہے وہ یونین بنا لی جاتی ہے اور اپنے مینیجر کے ساتھ اس کی ایسی کی تیسی مچا دی جاتی ہے. میں اگر فرینکلی بولوں تو یہ پاکستان والا ٹرینڈ یہ لوگ جو کچھ لوگ ہیں پاکستانی جو وہاں پر بھی اپلائی کرتے ہیں اور وہاں پر ایسا ممکن نہیں ہوتا, اور اس وجہ سے وہ لوگ اس چیز کو ہمیں خاص طور پاکستانیوں کو معیوب سمجھتے ہیں. حمزہ آپ کی بات میں یہاں پہ کاٹتا ہوں. اب یہ جو ٹرینڈ ہے نا وہاں پہ جا کے یونین شپ کا, یہاں تو چل جاتا ہے, ادھر جا کے نہیں چلتا کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اسٹرائک جو ہے نا وہ بین کی ہوئی ہے. آپ بالکل بھی اسٹرائک نہیں کر سکتے UAE میں چاہے KSA میں, ٹھیک ہے, کہیں بھی نہیں آپ ادھر کر سکتے اسٹرائک. اب پاکستان میں تو آپ یہ چلے جائیں, آپ فیض آباد روڈ بند کر دی, بالکل صحیح ہے, ختم ہوگی بات, یہاں پہ ہو جاتا ہے. وہاں پہ ایسا نہیں ہے, وہاں پہ ان کا فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے. اب بہت سی نیشنلٹیز وہاں پہ ہوتی ہیں, وہ ہمارے دوست میں سے بھی دیکھ لیں, وہ وہاں پہ جب جاتے ہیں وہ کام سے کام ان کا مطلب ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ یار یونین بنا لیں گے, یہ کر لیں گے. تو یہ جو پاکستانیز ہیں نا یہ وہاں پہ جا کے یہ کام سٹارٹ کر لیتے ہیں, پھر وہ جس وجہ سے جو ہے نا وہ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے جب یہ کام سٹارٹ ہوگا, ایسا پاکستان میں ہی ہوتا ہے, تو آپ کو پتا ہے کتنا بزنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بہت سی کمپنی, تو وہ وہاں پہ وہ یہ چاہتے نہیں کہ یار ہماری کمپنی میں ایسا ہو, ہماری کمپنی ڈسٹرب ہو جائے, ورنہ وہ پھر اوائڈ کرتے ہیں کہ یار نہیں ہمیں ایسے. صحیح, میں انڈرسٹینڈ کر کے آپ کی بات کہ یہ وہی کلچر پاکستان والا وہاں چلاتے ہیں اور وہ اس چیز کو وہاں پر بین ہے اور نہیں پسند کیا جاتا, جس وجہ سے وہ پاکستانی کے ساتھ خاص طور پہ جو یہ مانگنے والا ٹرینڈ ہے, یہ تو آپ نے بات بہت اچھی کی کہ یہ ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں ہم اپنی عوام سے کہ پلیز اس طرح سے نہ کریں, کیونکہ چند 100 لوگوں کی وجہ سے پوری کی پوری قوم اس سے افیکٹ ہوتی ہے ہماری. تو سر اس میں میں نے ایک چیز اور سنی تھی, دیکھی تھی کہ پاکستان کو دبئی میں اور عرب امارات میں بین کر دیا تھا, تو کیا یہ پورے پاکستان کو بین کر دیا تھا یا چند سٹیز کو بین کیا گیا تھا, اور یہ کیا انہی ریزنز کے اوپر بین کیا گیا تھا, اور اب اس ٹائم کرنٹ سینیریو میں کیا وہ بین ہٹ چکے ہوئے ہیں؟ یہ سر اس طرح ہے کہ پہلے سب کے لیے نارمل تھا, ٹھیک, کسی سٹی کو کوئی بین نہیں کیا گیا تھا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر کمپلینٹس بڑھنا شروع ہوگی, یہاں سے لوگ وزٹ لے کے گئے 2 مہینے کا, ٹھیک ہے, وہاں پہ اب اسٹے شروع ہو گیا, ٹھیک ہے, وہاں پہ ان کو پینلٹی پڑنے لگی, وہاں سے وہ ریموو ہونا شروع ہو گئے لوگ, ٹھیک ہے, بھاگنے لگے. مختصر یہ کہ وہاں سے لوگ رائٹ لیفٹ ہو گئے اور واپس پاکستان نہیں آئے. تو اس وجہ سے انہوں نے چیک کیا کس سٹی کی نا ریشو زیادہ ہے, وہ اس سٹی کو انہوں نے بین کیا, پھر دوسری سٹی کو بین کیا. اسی طرح کرتے کرتے کوئی 27 سٹیز آلموسٹ, اس میں نا بڑے بڑے شہر جتنے بھی تھے اس میں پاکستان کی 27 شہر بین تھے, آپ کہہ رہے ہیں؟ اچھا, بین ہو چکے تھے. پھر بھی اسلام آباد کا, راولپنڈی کا, لاہور کا, یہ بڑے جو سٹیز ہیں ان کے ویزا لگ رہے تھے. تو تقریباً اب اس بات کو جو ٹوٹلی جب بند ہوا ہے نا, تقریباً ہو گئے 1 سال ہونے لگا ہے. لاسٹ 10 ستمبر میں بند ہو گیا تھا ٹوٹل بین, جس میں امپلائمنٹ بھی نہیں لگ رہا تھا, وزٹ ویزا بھی نہیں لگ رہا تھا. مطلب 1 سال سے ویزا بند تھے 27 شہروں کے پاکستان, ٹوٹلی بند ہو گئے. یہ آپ کو پچھلی بات میں بتا رہا ہوں کہ اسٹارٹنگ میں کیا, اور اس کے پیچھے ریزنز یہی تھی کہ وہاں پر جا کے یونین بنا لینی, لیگ پولنگ کرنی, مانگنا کرنا. کمپلینس پہ وہ آپ کو پتا UAE تو بہت اسٹرکٹ ہیں قانون, وہ پالیسیز ان کی بہت اسٹرکٹ ہوتی ہے. وہ پھر کیا کرتے ہیں, سروے کرتے ہیں پاکستانی کے حوالے سے کیا, لیکن کس کس سٹیز کے جو ہے نا لوگ یہاں پہ اوور اسٹے اور وائلیشن کر رہے ہیں, جو وہ جس سٹیز کے وائلیشن کرتے ہیں وہ پھر اس سٹی کو مینشن کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کی ایک ٹیم ہے وہ پر کہتی ہے کہ آپ کو جو ہے نا UAE گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ جو ہے نا اس سٹی کو جو ہے نا وہ پھر نوٹ کر لیتے ہیں اپنے اس میں, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے وہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو, ساری چیزوں کو, کہ یار کس سٹی کا آتا ہے بندہ, وہ اگریسو ہے, وہ
अब वो सारी फिर नेचर जो है ना वो जज कर लेते हैं। मतलब उन्होंने इतनी एवेल्युएशन हम लोगों की, इतना उन्होंने रैकी की कि कौन कौन सी सिटी से ऐसा बंदा आ रहा है, वो उन्होंने स्पेसिफिकली उस शहर को फिर ये, अब वही दोबारा मैं आपकी वाली बात को कोट करूंगा कि हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ये चंद 100 लोगों की वजह से पूरा का पूरा मुल्क इसमें इफेक्ट हो रहा है, और इसमें कई ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं और कई ऐसे काबिल लोग हैं, बिल्कुल, लेकिन बात वही है कि उन लोगों की वजह से इफेक्ट होते हैं ये लोग। लेकिन अब इसमें एक गुड न्यूज है सबके लिए, जी जी, कि अब फैमिली विजिट लग रहे हैं, ठीक है, पहले भी नॉर्मली लगते रहे, रिजेक्ट भी होते रहे, लेकिन अब फैमिली विजिट लग रहे हैं सबके, ठीक है, प्रॉपर्ली। और दूसरा एम्प्लॉयमेंट वीजा जो उन्होंने ना ओपन कर दिए हैं उन लोगों की किए हैं जिनकी डिग्री से, जो डिग्री होल्डर्स हैं। लेकिन इकतदार साहब आप इसके अंदर इकतदार साहब कह रहे थे कि 27 शहर बैन हुए हैं, तो अब क्या वो 27 शहर अब भी बैन है? जी बिल्कुल, वो अब भी बैन है। अच्छा, बिल्कुल। इसमें कौन कौन से मोटे मोटे नाम है जो आप थोड़ा सा बताएं? इसमें चकवाल आ जाता है, इसमें आ जाता है झेलम, इसमें आ जाता है कुआट, बन्नू। देखिए जी, नो ऑफेंस, जाहिर है हम पूरे शहर को इस तरह नहीं कह रहे हैं, हम वही कह रहे हैं कि बाद में एक मिसाल है कि एक गंदी मछली जो है वो पूरे के पूरे तालाब को खराब कर देती है। तो अच्छा, तो इसके अंदर ये कुछ शहर है जी बिल्कुल, जिसके अंदर पंजाब के भी होंगे, बलूचिस्तान के होंगे, केपी के होंगे, प्रोविंस से उन्होंने कोई ना कोई सिटी उठाया। अच्छा, वो अब तक बैन है। सही। तो अच्छा सर, इसके अंदर हम लोग टिकटॉक के ऊपर और इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देख रहे होते हैं अक्सर के एजेंट्स, और एक ट्रेंड चल रहा है कि जी डन बेस, आप जी आए हमारे पास डन बेस काम करेंगे जी। ये डन बेस क्या है सर? सर ये डन बेस टोटली फ्रॉड है। अच्छा, ठीक है, हम इसमें डन बेस को नहीं मानते। ये बेसिकली होता ये है ना कि आप वीजा देते हैं लाइक के दुबई का, ठीक है, आपको पता है कि कोहाट सिटी बैन है, वो एजेंट आपको कहेगा कि सर मैं आपको लगा कर दूंगा डन बेस पे, तब आप पैसे दीजिएगा। लेकिन आप 25,000, 30,000, 4,000 आप दे दें पहले, बाकी की पेमेंट मैं आपसे बाद में ले लूंगा। बाद में वो कहेंगे कि जी ये देखें जी आपका तो गवर्नमेंट से बैन है सिटी आपका। बिल्कुल, वो अब लेके 4,000 बंदा गायब हो गया, और एप्लीकेंट जो है वो देखता रहता है। मतलब ये शरीफ लोगों के साथ खेलने का एक तरीका है डन बेस। डन बेस बहुत चल रहा है। डन बेस कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। आप देखें, आपके डन बेस आपने कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी आप मीट कर रहे हो, आप उस कंट्री की रिक्वायरमेंट पे, तो आप अप्लाई करें। आप ये तो ना सोचें कि यार असल में हमारी जो है ना एक फन की अंडरस्टैंडिंग के यार हमने वो सुन, जैसे कि आपने बोला टिकटॉक पे डन बेस, वो हर बंदा ये सोचा कि यार आपको किसी से भी, हमसे भी सवाल किया जाता है कि आप यूएई का वीजा डन बेस कर रहे हैं, आप हम यूएसए की सर्विसेज देते हैं, वहाँ पर वो हमसे पूछते हैं आप डन बेस। डन बेस क्या होता है? क्योंकि ये कोई भी आप ये मत सोचें कि अगर आपको कोई कहता है कि यूएसए का मैं डन बेस लगा के दूंगा, कोई भी आपको यूएसए का पाकिस्तान से डन बेस नहीं लगा के दे सकता। इवन कि जस्ट आपने अप्लाई करना है, और ये भी बता दूं कि आप जस्ट अप्लाई करें यूएसए का भी, तो आपका लक है, लगती है तो लग जाता है। आप ये डन बेस के चक्कर में आप कभी भी ना पड़े, मैं आपको यही सजेस्ट करूँ। अब यहाँ पे एक और चीज ऐड करते हैं कि डन बेस जो है ना, इसका नुकसान जो जेन्युइन एप्लीकेंट होता है ना, जो एलिजिबल भी होता है, उसको भी ये नेगेटिव थॉट देते हैं। ठीक है, वो उसमें ये होता है कि वो अब कोहाट वाला बैन है, एप्लीकेंट को भी पता है मेरी सिटी बैन है, एजेंट को भी पता है मेरी सिटी बैन है, ठीक है, इन दोनों का तो पैचअप है, ठीक है, ये फ्रॉड में आते हैं। अब मुझे पता है कि मेरी सिटी इस्लामाबाद की है, मेरी सिटी बैन नहीं है, लेकिन नेगेटिव थॉट बीच में है कि सर मेरा कहीं वीजा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। इस चीज को एजेंट ना, मतलब बात वो है कि हमारे यहाँ जो सीधी बात कर देगा, सच कह देगा, बिल्कुल, तो उसको कहेंगे यार डाउट कर देंगे, ये फ्रॉड है। लेकिन जहां पर अभी जिस तरह आप बिल्कुल सीधी बात कर रहे हैं कि ये डन बेस जो है वो इस तरीके से स्कैम, मतलब मैं डन बेस को एक छोटे लेवल का स्कैम ही कहूंगा। बिल्कुल ऐसे ही सही होता नहीं है। जाहिर है हर चीज के प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, और सही है। चले, अच्छा सर, इसमें मेरा एक अगला सवाल आपसे ये है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले इस चीज में कहा कि आजकल विजिट वीजा लग रहे हैं, फैमिली विजिट वीजा लग रहे हैं।
سر فیملی وزٹ ویزا میں، اور اگر ایک سنگل پرسن، فار ایگزامپل میں ہوں، مجھے جانا ہے دبئی یا عمان، اور میں اگر وزٹ ویزا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک تو وزٹ ویزا اب کتنے عرصے کا مل رہا ہے، اور اس میں آپ یہ بتائیں گے کہ وزٹ ویزا میں کتنا ایکسپینس آتا ہے، اور وزٹ ویزا کے لیے کیا ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں؟ سر یہ جو وزٹ ویزا ہے نا فیملی کا، یہ تقریباً 14 ڈیز کا بھی ملتا ہے، 30 ڈیز کا بھی ملتا ہے، اور 60 ڈیز کا بھی ملتا ہے. 60 سے اوپر کوئی نہیں ہے، میکسیمم 60 ڈیز ہے جی 60 ڈیز ہے، اور منیمم جو ہے نا وہ 7 ڈیز کا بھی ٹرانزٹ دے دیتے ہیں، اور 14 ڈیز کا بھی. لیکن جو یوزلی جو یوز ہو رہا ہے وہ 30 ڈیز کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اب فیملی وزٹ کی ریجیکشن کے جو چانسز ہیں نا وہ منیمم ہے. جو سنگل پرسن ہے اس کے جو ریجیکشن کے چانسز ہیں وہ میکسیمم ہے. تقریباً وہ کہہ سکتے ہیں آپ 75% to 80% ریجیکشن چانسز بھی بنتے ہیں. وہ اس لیے کہ اب ہم نے اپلائی کر دیا، اسلام آباد کا پاسپورٹ ہے جی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسلام آباد کی برتھ. ٹھیک ہے، تو وہ ہم اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ جو ہے نا بندے کی پکچر لگاتے ہیں. پہلی بات اس میں ڈاکومنٹیشن جو ہے نا اس میں پراپر سکین ہونے چاہیے. اگر سکین ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، پکچر بھی آپ کی وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹھیک ہے لگی ہوئی ہے، تو آپ اپلائی کر دیتے ہیں. ریزیمبلنس کسی بندے کے ساتھ آ کے جس کا کریمنل ریکارڈ ہے، کسی بھی ایکٹیویٹی میں وہ بندہ انوالو ہے، تو وہ اس کا ویزا اس بیس پہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ وہ آپ بہت ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں چیزیں. جی بالکل، یہ اس طرح چیز ہے. اور باقی ریکوائرمنٹ اس کی اس میں اسکین ڈاکومنٹ ہے پراپر، پاسپورٹ کا فرسٹ پیج ہے وہ اسکین ہونا چاہیے، سیکنڈ پیج سگنیچر والا وہ بھی اسکین ہونا چاہیے، اس کا وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ فوٹو گراف ہونی چاہیے، آئی ڈی کارڈ فرنٹ اینڈ بیک وہ بھی آپ کا اسٹینڈ ہونا چاہیے پراپر. اقتدار صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جس طرح میں سنگل، ابھی مجھے اگر 60 ڈیز کے لیے دبئی جانا ہے تو وزٹ ویزے کے اوپر، تو اس میں کتنا میرا ایک ایکسپینس آئے گا، اور میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یار مجھے آپ بتائیں کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے، اس میں کتنا خرچہ آئے گا، اور یہ 60 ڈیز کا ویزا آپ مجھے کتنے عرصے میں پرووائڈ کریں گے؟ ٹھیک ہے حمزہ، آپ کو ہم دے دیں گے ویزا. اس میں 60 ڈیز بھی ہوتے ہیں، اس میں 30 ڈیز کا بھی ویزا ملتا ہے، اور 14 ڈیز کا بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے، ٹرانزٹ ویزا بھی 96 آورس سے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور موسٹلی جو یوز ہوتا ہے وہ 1 منتھ اور 2 منتھس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ اس میں ڈاکومنٹ ہمیں پرووائڈ کریں گے، اسکین ڈاکومنٹ، فرسٹ پیج پاسپورٹ کا، سیکنڈ پیج جس پہ سگنیچر کیے جاتے ہیں وہ والا اسکین ہو، اور وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ پکچر ہونی چاہیے، آئی ڈی کارڈ فرنٹ بیک. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے پرووائڈ کرنی ہے مجھے. ٹھیک ہے، اور اس میں 7 ورکنگ ڈیز آپ کے لگیں گے، ویزا آپ کو مل جائے گا. اور یہ ویزا آپ کو جو ہے نا دبئی سے اگر آپ اپلائی کریں گے دبئی سے، تو یہ 45 to 48,000 کا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ شارجہ پہ اپلائی کریں گے 55 to 58,000 تک آپ کو کاسٹ کرے گا. صحیح. ٹھیک ہے حمزہ، اس میں اگر آپ کو یا آپ کے ریفرنس سے ہماری ویڈیو جو سننے والے بھائی ہیں، دیکھنے والے، ان میں سے کوئی بندہ ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، ہمارا آفس بلیو ایریا میں ایگزسٹ کرتا ہے، ہم ان کو یہ سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ علی صاحب، تھینک یو سو مچ اقتدار صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور آپ کے ریفرنس سے بہت سے لوگوں کو انفارمیشن ملی ہوگی. جی بالکل، بہت انفارمیٹیو ویڈیو تھی. آپ لوگوں نے اپنے بہت اچھے پوائنٹس دیے اور ٹپس دیے، اور بعد میں وہی ہے، جاتے جاتے ہم لوگ دوبارہ وہی ریکویسٹ کریں گے اپنے جو ہماری 27 شہر بین ہوئے ہیں کہ مہربانی کر کے ان کاموں کو جو ہے وہ اوائڈ کیا جائے اور نہ کیا جائے. سر تھینک یو، بہت شکریہ.